اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس وقت ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہم نے اپنے پہلے 2 لیکچرز میں آیت نمبر 23 تک مکمل کیا تھا۔ اس وقت ہم آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کریں گے۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی قرآن پاک کی طرح کی کوئی صورت نہیں بنا سکتا۔ آپ کوشش بھی کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ کو وقت نے اور علم نے ثابت کر دیا۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ایٹ اے ٹائم تمام تر علوم کا احاطہ کر رہی ہے، وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بائیولوجی ہو، اکنامکس ہو، سائیکالوجی ہو، سوشیولوجی ہو، ریلیجن ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، قرآن پاک ایٹ اے ٹائم تمام علوم کا اس میں احاطہ کر رہی ہے۔ اکنامکس والے اب کہتے ہیں کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ غلط ہے، کہ دولت کا ارتکاز نہ کریں، معاشرے کے لیے بہتر ہے کہ دولت کی تقسیم ہو۔ قرآن پاک نے ہمیں سینکڑوں سال پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرو اور سونا چاندی کو جمع نہ کرو، اور ایک فکس مقدار کر دی ہے سونے کی اور چاندی کی، اس کے اوپر پر زکوٰۃ ہے، اور جن لوگوں کے پیسے نہیں ہوتے ان کو اپنا سونا چاندی فروخت کر کے زکوٰۃ دینے کا کہا گیا ہے۔ سوشیولوجی نے سینکڑوں سال کے بعد یہ نتائج نکالے کہ سب سے بڑی چیز سوشل بیہیویئر ہے، گڈ مورل کریکٹر ہے، جو آپ کی سوشل ایڈجسٹمنٹ میں مدد کرتا ہے اور اچھی سوسائٹی پیدا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اور قرآن پاک ہمیں سالوں پہلے یہ بتا رہا ہے، سینکڑوں سال پہلے یہ بتا رہا ہے کہ اچھا اخلاق سب سے بڑی عبادت ہے۔ اچھے اخلاق کا وزن ہر عبادت میں سب سے اوپر ہے، کہ خدا اپنے حقوق بندے پر معاف کر سکتا ہے لیکن ایک بندے کا حق دوسرے بندے پر معاف نہیں کر سکتا۔ فزکس ہمیں سینکڑوں سال تجربوں کے بعد بتا رہی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور کس طرح سے جو ہے یہ سارے کی سارا گلیکسیز کا نظام ہے اور سولر سسٹم ہے۔ اور سورہ یاسین میں قرآن پاک سینکڑوں سال پہلے یہ بتا رہا ہے کہ سورج، چاند، تارے سب کے سب ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ یہ وہ بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو سالہ سال کی تحقیق کے بعد اب ثابت ہوا، اور قرآن پاک اس کو اس وقت ثابت کر رہا ہے، اس وقت بتا رہا ہے کہ جب ایسے کوئی علوم ابھی ایڈوانس ہوئے بھی نہیں تھے۔ کیمسٹری اب ثابت کر رہی ہے کہ پانی میں شفا ہے، شہد میں 100 سے زیادہ اینٹی بائیوٹکس ہیں، زیتون میں تمام وائٹامنس کا ایک بیلنس موجود ہے، انجیر میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں، اور قرآن سالوں پہلے، سینکڑوں سال پہلے، 1400 سال پہلے یہ بتا رہا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ قسم ہے زیتون اور انجیر کی۔ پولیٹیکل سائنس اب ایک فیوچر ورلڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ دے رہی ہے، جبکہ قرآن پاک ہمیں 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جو تمام انسانوں کو ایک سائے تلے اکٹھا کر رہے ہیں اور سب کو مل جل کر ایک انصاف کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو علم نے اور تحقیق نے ثابت کر دیا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ ہم فرعون کو عبرت بنا دیں گے۔ آج آرکیولوجی ثابت کر رہی ہے کہ فرعون کی لاش اسی طرح محفوظ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا، اس کو بچا کے رکھا۔ جس کا آئندہ اگر قرآن پاک کے برابر آپ صورت نہیں بنا سکتے اور یہ واقعی خدا کا کلام ہے، تو اس کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو سچ مانیں، اس پر عمل کریں۔ اور یہ ایمان کی طاقت ہی ہے جو آپ کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، اور جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو آپ بہت جلدی گناہ کرتے ہیں۔ اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی کہ لوگ جو ہے، ایک تو وہ انسان جو اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام آ جانے کے باوجود بھی اللہ کے باتوں کو جھٹلاتے رہے، وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ پتھر کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ لوگ آج بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، دنیا کے مذاہب آج بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور تب بھی
اسلام جب آیا تب بھی خانہ کعبہ میں، اس سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. آج بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، اولیاء اور انبیاء کے ہی بت بنا رہے ہیں اور انہی کو خدا مان رہے ہیں، جبکہ خدا نے انبیاء اور اولیاء کو اپنے بندے بنا کر بھیجا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور خدا صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. تو وہ بت، وہ سب کے سب آگ میں جائیں گے جن کو انسان خدا کا شریک بنا کر پوجتا رہا. اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافر جو اللہ کا انکار کرنے والے. اور جو بھی شخص اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کا انکار کرتا ہے، جو کفران نعمت کرتا ہے، کافر. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہیں اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو دوزخ سے اور آگ سے ڈراتا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. ایمان اور نیک عمل کا ذکر یہاں ساتھ ساتھ آیا ہے. جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ نیک عمل کریں گے. اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا تو آپ نیک عمل میں آپ کے رکاوٹ آئے گی، آپ کو گناہ کرتے وقت اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. تو جو شخص گناہ کرتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ دنیا کے فائدوں پر اپنے اللہ کو بھلا دینے کو ترجیح دیتا ہے. اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ان کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنتی لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور دوزخ میں جانے والوں کے لیے یہ ایک خبر غم ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ان کو وہاں پاکیزہ ساتھی دیے جائیں گے، پاکیزہ ازواج دی جائیں گی، اور جنتوں میں پھلوں کا رزق دیا جائے گا. اور وہ پھل ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہمیں دنیا میں بھی ملتے تھے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان ان پھلوں کو مس کرے جو وہ دنیا میں کھاتا تھا، لیکن یہ ذائقے میں اس سے بہت اچھے ہوں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو کرتا ہے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اللہ مچھر کی مثال کیوں دے رہا ہے، اور اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ مچھر ہی نہیں، اس سے بھی ہلکی چیز ہے کہ جو دنیا میں بہت اہم ہے. اب جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہوں نے تو یقین نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ مچھر نے، اور ڈینگی جو مچھر کی قسم ہے، اس نے کس طرح دنیا کی تاریخ بدل دی. اور مچھر سے بھی ہلکی چیز وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، اور سب سے زیادہ ہلکی چیز ان میں وائرس ہے جس کا وزن سب سے جو نیگلیجیبل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کورونا نے دنیا کا نقشہ کیسے بدل دیا. اور اب کوئی اگر خدا کو یہ کہے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی ہلکی چیز کا ذکر کر رہا ہے، مچھر اور اس سے بھی ہلکی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، یہ کیسے نشان بنے گی، یہ کیسے اللہ کی نشانی کے طور پر آئیں گی. تو اب دیکھیں کہ اس زمانے میں اسلام کی وہ حقیقت کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے کرونا وائرس نے دنیا میں اتنی زیادہ اموات کا باعث بنا. نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا کی اکانومی، سسٹم، ہر چیز، روٹین، سب کچھ بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ بے شک ایمان والوں کو اپنی نشانیوں کے ذریعے راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ صرف ان لوگوں کو کرتا ہے جو گناہ گار ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط عہد تھا انسانیت کا، جو اسے توڑ دیتی ہیں وہی گناہ کرتے ہیں اور وہ نقصان اٹھانے والے. وہ مضبوط عہد کیا تھا؟ اس مضبوط عہد سے ہم دو مطلب لے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا عالم ارواح میں، تو ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے پورے نوع انسانی کو پیدا کر دیا. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے
ہم تمام لوگ عالم ارواح میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی روحوں کو عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی پیدا کر دیا تھا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں اور تم گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میرے احکامات پر عمل کرنا. اور اس کے بعد اس کے علاوہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں یہ ذکر کیا کہ بعد میں ایک نبی آئے گا جو اس کلام کو اس کتاب کو کی نئی شکل لے کر آئے گا اور اس شریعت کو مکمل کرے گا، ایک نئی شریعت لے کر. یہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں اپنی آیات کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ ابھی اللہ کے کلام کو مکمل کرنے والا نبی ابھی آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، علامات اور ان کے بارے میں ان کا نام تعریف کیا گیا. اس کا ذکر توریت اور انجیل میں ہوتا ہے. اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا اس کا مطلب ہے کہ اپنے رشتوں کا، اپنے انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا لحاظ کریں، حقوق و لباد کو پورا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق بندے پر معاف کر دے گا لیکن ایک بندے کا حق دوسرے پر معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو جس طرح انہیں قائم رکھنا چاہیے، ہمیں ان کے تمام حقوق کا، فرائض کا خیال رکھنا چاہیے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صلہ رحمی کریں، یعنی رحمی رشتوں کا لحاظ کریں. یعنی ہمارے والدین سے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. یعنی صلہ رحمی جو نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ہمیں تمام لوگوں میں یہ احساس، یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ جو آپ کا جتنا قریبی ہے اس کے آپ پر اتنے زیادہ حقوق ہیں. آپ کبھی بھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں اور جس کا جتنا حق ہے وہ پورا کریں.